اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو قرآن مجید کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کو باقاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میں تلاوت کرتی ہوں سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ترجمہ: لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن مجید آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ تو انسان اللہ کی نصیحت کے بغیر، اللہ کے احکامات کے بغیر جو ہے وہ بالکل اچھائی اور برائی سے بیگانہ تھا۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے قرآن مجید کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی فرمائی۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ ہمارے دل حسد، کینہ، نفرت، بغض، لالچ، تکبر، انا، ان سب چیزوں سے بھرے ہوئے لبریز ہیں۔ یہ سارے دل کے امراض ہیں۔ تو جب تک دل ان امراض کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو ایسا دل سیاہ ہوتا ہے، ایسا دل سخت ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اس لیے یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے اپنا کلام اتارا تاکہ اس کلام کے ذریعے سے وہ ہمارے دلوں کے امراض کو صحیح کرے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ جیسے کفار کے پاس بھی قرآن مجید تو پہنچا، انہوں نے اس کو سنا بھی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے نہ ہی وہ کسی رہنمائی کے مستحق ٹھہرے اور نہ ہی وہ کسی رحمت کے مستحق ہوئے۔ تو اس لیے جو بھی اسے قبول کرے گا سچے دل کے ساتھ اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دیں گے۔ تو قرآن مجید کے بغیر ہماری زندگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اندھیروں کے اندر، گھپ اندھیروں کے اندر ٹکرے مار رہے ہوں، ہمیں وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہ نظر آتا ہو۔ تو اللہ کا خاص فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے قرآن مجید کو بھیجا تاکہ ہم اندھیروں سے روشنی کا سفر طے کریں۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے اس دنیا میں بھی روشنی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ہماری قبر کو نور کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 58 دیکھتے ہیں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ:
کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی ہے کہ اس نے یہ چیز یعنی قرآن مجید بھیجی۔ اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو واقعی یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو بھیج دیا۔ اس کے اندر انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، تاکہ انسان اچھائی اور برائی کو واضح دیکھ سکے، اس کو پتہ چل سکے کہ کون سا رستہ ہے جو کہ اللہ کی طرف جاتا ہے، جو کہ رحمان کی طرف جاتا ہے، کون سا رستہ ہے جو کہ اس کو بھٹکا کے شیطان کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے، قرآن مجید کی وجہ سے لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو واقعی یہ خوشی کا سماں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم بالکل اس قابل نہ تھے کہ ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے۔ تو ہم سب کون سی چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں؟ ہم سب مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں، شہرت، پیسہ، ہم یہ سب چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ نہ ہی ہمیں مال و دولت خوشیاں دیتی ہے، نہ ہی ہمیں پیسہ خوشی دیتا ہے، نہ ہی ہمیں جائیدادیں، نہ ہی ہمیں بڑے بڑے مکانات، ہمیں کوئی بھی میٹیریلسٹک چیز خوشی نہیں دیتی۔ اگر کوئی چیز ہمیں سکون دیتی ہے تو وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک جوڑے رکھے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے قرآن مجید کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کو باقاعدہ تجوید سے سیکھنا سٹارٹ کریں، ہم پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا کس قدر فضیلت والا عمل ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنے کا کیا درجہ ہے، اس کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو دیکھیں، ہم دنیا کے تمام کام جب کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت خوبصورتی سے، عمدہ طریقے سے کریں اور پرفیکٹ وہ کام ہو، اس کی خوبصورتی پرفیکٹ ہو۔ تو آئیے ہم آج سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیکھیں اور پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے بارے میں دوسری حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن مجید کا ہر حرف پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سیکھنے کا بہت زیادہ درجہ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی قوم اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کو باہمی پڑھنے پڑھانے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے تو ان پر تسکین نازل ہوتی ہے اور ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا اپنے قریب والے فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری جو بینائی ہے یا ہماری جو آنکھیں ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں،
لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ تو جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے فرشتے جو ہے وہ ارد گرد ہمیں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سے خوبصورت اور تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی، جبکہ سورج کو اتنا قریب فرض کر لیا جائے کہ گویا تمہارے گھروں میں اتر آیا ہے۔ پھر تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن مجید پر عمل کیا۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں گے، اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں گے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سیکھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔